اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ جس جگہ کو چاہے فضیلت سے نواز دے، جس وقت کو چاہے فضیلت سے نواز دے، جس عمل کو چاہے صاحب فضیلت بنا دے، اور جس انسان کو چاہے فضیلت سے نواز دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہی بات سمجھائی ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ میں اصل میں ہوں طالب علم، تو طالب علموں کا سبق غور سے نہ سنیں تو پھر وہ درمیان سے چھوڑ بھی جاتے ہیں سبق۔ یہ جو چلنے پھرنے والے نا، ان سے گزارش کریں کہ یہ بیٹھ جائیں، تھوڑا سن لیا کریں لیکن غور سے سن لیا کریں۔ کس قدر خوشی کی بات ہے، ماشاءاللہ اللہ کا گھر آباد ہوا ہے، اللہ کروڑ رحمتوں سے نوازے اس کے بانی و مبانیوں، جنہوں نے کس محبت کے ساتھ اللہ کا گھر بنایا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ روئے زمین پر سب سے پیارا اور محبوب ٹکڑا زمین کا وہ ہے جس پہ مسجد بنائی جاتی ہے۔ جس طرح یہ مسجد کا ٹکڑا اللہ کے ہاں بڑا محبوب ہے، اس کو آباد کرنے والے بھی اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ ساری دنیا خاموش ہوگی، جبریل کو ہی اللہ اجازت دیں گے، وہی سوال کریں گے، یا رب وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ؟ اللہ آپ تو خالق، باقی ساری مخلوق، کیا مخلوق میں سے بھی کوئی خالق کا پڑوسی بن سکتا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا، این عمار المساجد، کہاں ہیں مسجدیں بنانے والے اور آباد کرنے والے؟ آج وہ میرے پڑوسی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت، اتنی پیاری روایت ہے، اتنی پیاری روایت ہے کہ اللہ کا گھر بنانے سے انسان اللہ کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ حدیث تو موجود ہے، لیکن اس حدیث سے بھی سمجھ آ گیا کہ اللہ کا جو پڑوسی ہوگا جنتی تو ہوگا ہی۔ من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو مسجد بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری روایت میں آتا ہے صغیراً کان او کبیراً، وہ چھوٹی مسجد بنائے یا بڑی مسجد بنائے، بلکہ حدیث کہتی ہے وَلَوْ قَدْرَ مَفْحَصِ قَطَعٍ، بٹیر دیکھا ہوا آپ نے؟ بٹیر دیکھا ہوا؟ جتنی جگہ پہ بٹیر بیٹھتا ہے اتنی جگہ بھی کوئی مسجد کی تعمیر کروا دے،
بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا گھر پورا ہی بناتے ہیں۔ آج بٹیر جہاں بیٹھتا ہے وہ کتنی کو جگہ لیتا ہوگا؟ آدھی اینٹ کے پوری اینٹ۔ اب آدھی اینٹ مہنگی سے مہنگی بھی آپ خریدیں تو کتنے کی آئے گا؟ 5 روپے کی کہ 10 روپے کی؟ آپ کنسٹرکشن اور میٹیریل کا بھی حساب لگائیں، ایک اینٹ کو بلٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 روپے خرچ آئے گا۔ 20 روپے سے بچہ آج راضی نہیں ہوتا، لیکن میرے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی اتنا بھی حصہ مسجد میں ڈال دے اللہ اس کا گھر پورا ہی بناتا ہے۔ علماء نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب مسجد بننا شروع ہوتی ہے، جس دن پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے نا، گھر جنت میں پورا ہو چکا۔ او اصغر من ذلك، چوتھی روایت کے الفاظ یہ ہیں بٹیر جتنی جگہ نہیں، اس سے بھی کم اگر خلوص نیت سے انسان مسجد کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس سے کم بھی اگر مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے اللہ اس کا بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اپنے رب سے التجا کرتا ہوں، مالک الملک تیرے وعدے بھی سچے، تیرے پیغمبر کی باتیں بھی سچی۔ اے اللہ جس نے تیرا یہ گھر بنایا ہے، جس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، سب کے گھروں کو جنت میں آباد فرما دے۔ ویسے تو خوبصورت آپ تقریر اور درس علماء کرام سے سنیں گے، میں صرف 4 گزارشیں پیش کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ پہلی گزارش یہ ہے، یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے یہ آباد کیسے ہوتی ہے؟ مسجد دیواری کھڑے کرنے سے آباد نہیں ہوتی، یہ تو جنت کے سودے ہو گئے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس کو آباد کیسے کرنا ہے۔ وہ 4 کام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان کیے ہیں۔ جب ایک شخص کو نہیں پتا تھا، وہ مسجد کے کونے میں آ کے اس نے یورین پاس کیا، تو آپ نے اس کو بلا کے یہی کہا تھا، ان هذه المساجد لم تبن لهذا، مسجدیں اس لیے نہیں ہوتی، انما هي لذکر اللہ والصلاة وتلاوت القرآن۔ مسجدوں میں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسجدیں تو نماز کے لیے ہوتی ہیں، مسجدوں میں تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر آپ مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ جب مسجد میں آئیں تو دنیا کی کوئی بات نہ کریں، بیٹھ کے اللہ ذوالجلال کا ذکر کیا کریں، عادات بدلیں۔ مسجد سے بڑھ کے کوئی بھی سکون کا گہوارہ نہیں، یہاں آ کے انسان کے دل کو وہ سکون آنا چاہیے، اب میں اللہ کے گھر میں آ گیا۔ آتے ہی اس کا پہلا کام یہ ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جو بھی مسجد میں آئے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں۔ آپ آئے ہیں، ساتھی بیٹھے، السلام علیکم، اللہ اکبر، 2 رکعتیں پڑھیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، قرآن کھول کے بیٹھ جائیں۔ ہماری ان آنکھوں نے دیکھا
ارض حجاز کے اندر آج بھی جب اذان ہوتی ہے تو لوگ مسجد میں آتے ہیں، مجال ہے وہاں کوئی آواز آتی ہے، صفائی کرنے والا بھی مسجد میں آتا ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے قرآن کھول کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے، آواز ہی نہیں آتی۔ ان مسجدوں کا ایک تقدس ہے میرے محترم، میرے محتشم، اللہ آپ سب کو عزتوں سے نوازے۔ جب تک ہم اللہ کے گھروں کا تقدس قائم نہیں کریں گے، اللہ ہمیں عزت کیسے دے سکتے؟ یہاں بیٹھ کے دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے گھر میں بھی کوئی بیٹھا ہو اور دنیا کے لیے بیٹھا ہو، لا یبالیہم اللہ، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایاکم وحیشات الاسواق، مسجدوں کو منڈیاں اور بازار نہ بناؤ۔ منڈیوں میں اونچی اونچی آوازیں ہوتی ہیں اور بازاروں میں ہوتی ہیں، مسجدوں میں تو نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر نے دیکھا کہ 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں اونچی اونچی، ان دونوں کو بلایا، کہتے من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ قال من اہل الطائف، ہم تو طائف سے آئے ہیں۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا لو کنتما من اہل البلد لأوجعتکما، اگر تم کہیں مدینے کے رہنے والے ہوتے نا تو میں تمہیں سزا دیتا، ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم اللہ کی رسول کی مسجد میں آوازیں بلند کر رہے ہو، مہمان تھے اس لیے چھوڑ دیے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں، اگر آپ اس گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو میرے معزز اور مکرم اپنے آپ سے عہد کریں، میں نے جب دروازے میں داخل ہونا ہے یہاں بیٹھ کے میں نے صرف اللہ عز و جلال کو ہی یاد کرنا ہے، میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ مسجد آباد کرنے کا دوسرا طریقہ انما ہی لذکر اللہ والصلاة، اس کو نہ بٹھا لیجئے، بیٹا آپ بیٹھ جائیں، جب کوئی بات ہو رہی ہو نا توجہ رکھتے ہیں، کوئی اس طرح کام کرو اس کو پیار سے بٹھا دیتے ہیں۔ یہی تو چیزیں سمجھنے کے لیے یہ سارے علماء آپ کے پاس آئے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور عزتوں سے نوازے۔ دیکھیے پتہ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا، ہم نا روٹین کے مطابق بیٹھتے ہیں، ہم اس لیے نہیں بیٹھتے کہ کوئی بات ہے اس کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ آپ پلاننگ کیا کریں، بہت تھوڑی بات سنیں لیکن اس کو اچھی طرح سنیں۔ خیر الامور احزمها وان قل، بہترین کام ہوتا جو مضبوط ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ۔ مسجدیں آباد ہوں گی کہ نماز با جماعت پڑھی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ آپ نے نبی نے صحابی کا قصہ سنا ہوگا، انہوں نے 6 عذر پیش کیے تھے، یا رسول اللہ انی رجل ضریر البصر، اللہ کے رسول میں نبینا ہوں، شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے دور ہے، وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَاوِمُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، اللہ کے رسول کو مسجد تک لانے والا ہی نہیں ہے تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ تینوں عذر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اذان سنتے ہو؟ اذان تو سنتا ہوں، کہا پھر مسجد میں آ کے پڑھ۔ نبی نے گھر مسجد سے دور، کوئی لانے والا نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین بیتی و مسجدی نخلا و شجرا، مسجد اور گھر کے درمیان جھاڑیاں بھی ہیں، کھجور کے درخت بھی ہیں، میں نبینا ہوں، اگر میں الجھ جاؤں کسی درخت کے ساتھ تو کیا بنے گا؟ اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا،
اذان سنتے ہو؟ کہا اذان تو سنتا ہوں۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ پھر آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المدینة کثیرۃ الحوام والسباع، اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں مدینے میں جانور بھی ہیں، درندے بھی آ جاتے ہیں، اس وقت تو کوئی وال شال نہیں تھی، میں اگر گھر سے نکلوں نبینا انسان کسی جانور کو یہ شوق پیدا ہو جائے ٹکر مارنے کا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر کوئی درندہ اپنا ذوق پورا کر لے تو میں کیا کروں؟ فرمایا جس گھر میں ہو، اتسمع المؤذن فی البیت الذی انت فی، اس گھر میں رہتی ہو مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ وہ تو پہنچتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ چھٹا عذر لے کے پھر آ گئے، یا رسول اللہ انت کما ترانی انا کما ترانی، آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، قد ذهب بصری، آنکھوں کی بینائی جا چکی، ودبر سنی، بوڑھا ہو چکا ہوں، ورق عظمی، ہڈیاں بھی باریک ہو گئی ہیں، اب بھی اجازت نہیں ہے کہ میں گھر میں پڑھ لوں۔ فرمایا صرف ایک بات بتاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنتے ہو؟ آؤ کامیابی کی طرف۔ کہا آواز تو سنتا ہوں۔ کہا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا، وہ تو نبینے تھے، گھر دور تھا، کوئی لانے والا نہیں تھا، راستے میں جھاڑیاں درخت تھے، جانور درندے تھے، ہڈیاں باریک ہو گئی۔ آج جس کو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں، محلے محلے میں مسجد ہے، لانے والے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ مسجد میں نہیں آتا، وہ قیامت کو 7واں عذر کون سا پیش کرے؟ تو اگر آپ مسجد آباد کرنا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھے یہ طے کرو اور اپنے رب سے مانگو، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ یدرک التکبیرۃ الاولیٰ کتبت له براءتان، براءت من النار و براءت من النفاق۔ جو 40 دن باجماعت نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ہاں اتنا پیارا بن جاتا ہے، نہ یہ منافق ہوگا، آنکھیں بند ہوگی تو جہنم سے بھی آزاد ہوگا۔ تو مسجد آباد کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، دنیا کی باتیں نہ کریں، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کریں، ادب سکھائیے بچوں کو بھی، اور خود بھی کوشش کیجئے اس کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا، کچھ بھی ہو جائے میری نماز نہیں جانی چاہیے۔ تیسرا کام جس سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں وہ تلاوت القرآن۔ میں گزارش کروں گا اپنے محترم بھائی سے، میرے رب نے جس طرح میرے بھائی کو توفیق دی، اللہ کا گھر بنایا ہے، ایک بہترین امام رکھے، خطیب رکھیں، اور منہج وہ اختیار کریں جو سلف کا تھا، ہر روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد امام محترم یا خطیب محترم کچھ بھی ہو جائے کم از کم 3 آیتوں کا ترجمہ احباب گرامی کو پڑھائے، مغرب کی نماز پڑھائے، زیادہ نہیں، ایک حدیث بیان کرے، کوئی کتاب شروع کر لے، 1 سال کے بعد اللہ کی قسم دیکھیے گا کہ سننے والوں کے دلوں میں رونق اور سکون کتنا ہے۔ آپ کسی مدرسے میں نام ہی پڑھیں، اگر یہ سسٹم چل جائے ہر مسجد میں کہ صبح کو ہم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، شام کو حدیث پڑھنی ہے،
قومیں تیار ہی ایسی ہوتی ہیں، جماعتیں مضبوط ہی ایسی ہوتی ہیں۔ اور کتنا اچھا ہو کس ترجمے کے ساتھ بچوں کا حفظ، بچوں کا ناظرہ، اس محلے کے لیے یہ ایک روشن مینار بن جائے۔ یہ مسجد اہتمام کیجیے، اس طرح مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ چوتھی اور آخری بات، مسجد آباد کرنے کا ایک چوتھا طریقہ بھی ہے۔ جو شخص مسجد میں قدم رکھے، آپ کا دل باغ باغ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے مہمان آ گئے، کیونکہ حدیث نے کہہ دیا نا فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان آیا۔ وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرِ، جس طرح دنیا میں ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرے۔ میں اس کی ایک حدیث سنا کے مثال پیش کرے، اللہ مہمان نوازی کیسے کرے۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ مسجد میں آتا ہے إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ، کسی کا کوئی گم ہو جائے تو ملے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ دنیا کی یہ ساری خوشیاں ملا لیں، اللہ ذوالجلال کو اپنے بندے کی مسجد میں آنے سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہے۔ روایت کہتی ہے من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، جو صبح و شام مسجد میں آتا ہے اللہ جنت میں تو لے جائیں گے، لیکن صبح و شام خصوصی مہمان نوازی کریں گے۔ وہ حاتم تائی کے پاس ایک شخص آ گیا کھانا لینے، انہوں نے 10 بوریاں دے دی۔ کہتا مجھے تو ایک وقت کا کھانا چاہیے تھا۔ تو نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا، میں نے اپنی استطاعت کے مطابق دے دی۔ جب میرا مالک اپنی شان اور عظمت کے مطابق دے گا تو پھر کتنا دے گا۔ گھر سے وضو کر کے آئے، اب یہاں بھی کر سکتے، لیکن جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے یہ قدم زمین پہ بعد میں رکھتا ہے۔ حدیثوں کو ساتھ ساتھ ملاتے جائیے۔ جو بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، وہ کچھ سیکھنے آیا ہے یا سکھانے آیا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، اس میرے بندے کے قدم زمین پہ نہیں آنے چاہیے۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اپنے پروں کو بچھا دو۔ بكل خطوة يخطوها الى المسجد، ہر اٹھنے والا قدم مسجد کی طرف اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں جب زمین پہ رکھتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کی ملتی ہیں جب وہ نماز پڑھ کے گھر واپس جاتا ہے۔ كان له اجر حاج تاما حجته، اجر اتنا ملتا ہے جتنا حاجی مکمل حج کر کے آیا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے اس صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت کا مفہوم پیش کرنا چاہوں گا۔ کیوں جی اگر 5 وقت ہم وضو کر کے گھر سے آئیں تو ایک دن میں کتنے حج کا ثواب لے سکتے ہیں؟ ہفتے میں کتنے حج کا ثواب مل سکتا ہے؟ 40۔ آپ 7 دن کے حساب لگا لیں کہ 8 دن کا لگا لیں۔ ایک مہینے کے کتنے بنے گے؟ 35 کو آپ دیں 150، اور سال کے کتنے بنے گے؟ کیا پریشانی ہے؟ جو سچی نیت والا ہے وہ ایک سال میں، میرے معزز اور مکرم بھائی، کتنے 100 حج کا ثواب لے سکتے۔ آپ 150 کو ذرا دیں نا، ملٹیپلائی کریں، 1800 بنے گا۔ ہم پریشان ہیں جی حج بند ہو گیا، حج بند ہو گیا۔ آپ کی اگر نیت ہو، میری اگر نیت ہو تو میں یہاں بیٹھے بھی ثواب لے سکتا ہوں۔
لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہم اکشف الغم عن هذه الامہ، اللہ ہر قسم کی بیماری دور فرما دیجیے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ مسجد میں جو آئے اس کو ڈیرہ نہ بنائیے گا، یہ مسجد ہے، المسجد بیت کل تقی، ہر متقی کا یہ گھر ہے۔ ڈیرے جو ہوتے ہیں نا اس میں مرضی ہوتی ہے، کسی کو آنے دیں کسی کو نہ آنے دیں، مسجدوں میں روکا نہیں کرتے۔ جب تک آپ کے اندر اخلاق، نرمی اور احترام نہیں ہوگا یہ مسجد آباد نہیں ہوگی۔ جو بھی آئے اللہ کا مہمان آیا، میں نے اس کی عزت کرنی ہے، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دعائیں دیں، میرے لائق کوئی خدمت ہو، کوئی کام ہو، اس سے لوگ پھر مسجد کے ساتھ جڑتے ہیں۔ اور اگر آپ سختی کریں گے، آپ شدت پسند ہوں گے، تو یاد رکھنا مسجدیں شدت پسندی سے کبھی آباد نہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی غصے میں آئے نا، کوئی مسجد کے کونے میں پیشاب کر رہے، آپ نے فرمایا لا تزرموا لا تزرموا، لا رک جاؤ، ای لا تقطع علیہ بولا، اس کو کرنے دو جو کرتا ہے، بیمار ہو جائے۔ آپ کی حکمت دیکھیے، ویسے اللہ کے رسول بھی اگر غصہ کرتا اس نے دوڑنا ہی تھا نا، تو جہاں جہاں جاتا زمین پاک ہوتی، کپڑے پاک رہتے۔ جب فارغ ہوا آپ نے ڈول منگوایا اور پانی بہا دی اور زمین پاک ہو۔ نرمی نہ چھوڑیے، اس سے آپ کی مسجد آباد ہو۔ بعض دفعہ کوئی نیا بندہ آ جاتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتے، نو ڈاؤٹ ایک نہیں دسیوں حدیثیں ہیں، جب تک صف سیدھی نہیں ہوتی، صف سیدھی ہو تو نماز مکمل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے 1852 نمبر روایت ہے، 92 نمبر سلسلہ صحیحہ کی، من سد فرجہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد میں آ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں نرمی سے اس طرح ملا لیتا ہے کہ کوئی خلا باقی نہیں بچتا، اللہ اس بندے کے جنت میں گھر بنا لیتا۔ ہم جانتے ہیں اگر خلا ہوگا تو شیطان آ کے اس طرح کھڑا ہوگا جیسے بکری کا بچہ ہے، لیکن آپ شدت نہ کیجئے، سمجھائیے جیسے اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ اللہ کے رسول نے صحابی کو سمجھانا تھا کہ نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں۔ معاذ بن جبل نے نماز پڑھی تو چلے، کہتے ہیں یا معاذ، آواز دی، اس کو اللہ کے رسول بلائے، اس کے دوبارے نیارے ہو گئے۔ دوسرا کام کہتے ہیں انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ کوئی اللہ کے رسول کہہ رہے محبت ہے، کہا لبیک و سعدیک، اللہ کے رسول مجھے بھی بڑی محبت ہے۔ معاذ کے آنے کا انتظار نہیں کیا، خود اٹھے، پھر چل کے گئے، اور پانچواں کام معاذ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اپنائیت دی۔ کہتے ہیں معاذ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول مجھے تحفہ؟ کیا تحفہ ہے؟ لا تدعن دبر كل صلاة اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میرے صحابی کسی نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ جب یہ محبت اور احترام کا انداز آئے گا تو لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک مسجد میں بیچارہ کو آ گیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا ہے، اس کے ساتھ پاؤں ملایا، اس نے پیچھے کر لیا، اس نے وہاں جا کے پاؤں ملا، اس نے اور پیچھے کر لیا اپنے آپ۔ ادھر نماز پڑھی جا رہی اور یہ چلتے جا رہے ہیں۔ وہ مسجد کی دیوار باہر کی چھوٹی چھوٹی تھی، اس نے چھلانگ لگائی اور مسجد کے باہر کہنا ہونا۔ آپ دیانتداری سے بتائیں اس نے نیکی کی ہے؟ کاش وہ نماز کے بعد سمجھاتا کہ میرے محترم بھائی سنت یہ ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرسری نے جب دیکھا کہ وہ دوست کی شلوار پجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے، تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا اوے منافق، اوے فاجر، یہ تو جہنمیوں کی نشانی ہے، حدیث میں آتا جہنم میں جائے گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ کپڑا بہت پیارا ہے، ویسے آپ نیچے سے تھوڑا سا کاٹ دینا تو میری ٹوپی بڑی پیاری بن جائے گی۔ اس نے زندگی بھر نیچے کیا ہی نہیں۔
آپ میرے معزز، یہ منہج ہے ہمارا، ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا اخلاق دیکھ کے کافر مسلمان ہوتے تھے، آج ہماری بد اخلاقی کو دیکھ کے اپنے بھی بیگانے بنتے ہیں۔ تو میں پھر کہوں گا یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، نماز با جماعت پڑھیں، صبح و شام قرآن و حدیث کی تعلیم کا بندوبست کریں، ڈیرہ نہ بنائیں، اللہ کا گھر بنائیں اور آنے والے کو عزت احترام دیں۔ انشاءاللہ یہ مسجد کا ہر دن آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گا۔ میرے مالک بانی مبانی کے گھر دنیا میں بھی آباد فرما اور جنت میں بھی آباد فرما، جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے۔ اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا بھی مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یہ ماشاءاللہ قاری صاحب بیٹھے ہیں اور سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اور انتہائی ناصحانہ اور مشفقانہ انداز میں اور دھیمے انداز میں فضیلت الشیخ محترم جناب قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب کا خطاب اور قیمتی نصیحتیں، اللہ رب العزت ہم سب کو انہیں پلے باندھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں، عمر میں، علم میں، صلاحیتوں میں، مال و دولت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ جتنے احباب بھی سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں، جو علماء کرام تشریف لائے ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور جو مہمان دعوت پہ تشریف لائے ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اسی طرح فضیلت الشیخ نمونۃ السلف محترم جناب
قاری عبدالرحمن آزاد صاحب امیر مرکزیہ فیصل آباد سابق، وہ تشریف لائے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی الحمدللہ قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ و تشریف فرما ہیں، اور انتہائی بہترین خطاب ہونے والا ہے۔